پورے ملک کو اور تمام پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے انصاف کے معاملے میں مکمل مایوس ہو چکی ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہم ان کو دوبارہ پی ٹی آئی میں لائیں، اور پھر ہمارے وکیل کو کہتے ہیں کہ سیاسی باتیں نہ کرو۔ فیلڈ کہاں پہ نہیں دی گئی۔ اور جب ہمارے صحافی دوست کا ذکر ہوتا ہے عمران ریاض کہ جی یہ کون ہے، اور پھر ان کے لانے نہ لانے پہ، اور پھر جب چیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو اٹھائے گئے وہ کیوں نہیں آتے ہیں، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہم ان کو دوبارہ پی ٹی آئی میں لائیں، اور پھر ہمارے وکیل کو کہتے ہیں کہ سیاسی باتیں نہ کرو۔ جب سیاسی کیس ہوگا اور آپ سیاسی باتیں کریں گے تو وکیل بھی سیاسی باتیں کرے گا۔ پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس بنے ہیں، ہمارا ایک کیس بھی ابھی تک انہوں نے خان صاحب کا جو سائفر کیس میں بیل ہوئی وہ دوسرے بینچ نے کی۔ 186A کے تحت ہم نے درخواست دی ہے کہ تمام کیسز اسلام آباد کی جورسڈکشن سے کسی بھی دوسرے ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں ٹرانسفر کیے جائے، وہ ابھی تک نہیں لگا ہے۔ 5 مہینے ہو گئے ہیں، 6 مہینے۔ پھر خان صاحب کا سائفر کیس جو ہم نے کویشمنٹ مانگی تھی وہ کیس ابھی تک 3 ماہ یا 2.5 ماہ ہو گئے نہیں لگا ہے۔ پھر ہماری کرمنل ریویژن جو ہائی کورٹ نے خارج کی تھی توشہ خانہ کیس میں، جن کے 6 مہینے لگ بھگ ہونے کے نہیں لگی ہیں۔ خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا کیس نواز شریف کا تو لگ گیا، 7 آنریبل جج صاحبان کو بٹھا کے، تو خان صاحب کا کیوں نہیں لگ سکتا ہے؟ کیا چیز ہم ارمانے ہیں؟ کیوں ہمیں ایکول ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے؟ آرٹیکل 25 آئین پاکستان یہی تو کہتا ہے کہ کسی بنیاد پہ تفریق نہیں ہوگی، نہ جینڈر پہ، نہ ریلیجن پہ، نہ زبان پہ، نہ نسل پہ۔ یہ تفریق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اخیر میں اس پریس کانفرنس کا مطلب یہ تھا کہ ہم پورے ملک کو اور تمام پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے انصاف کے معاملے میں مکمل مایوس ہو چکی ہیں۔ ہم نے کافی تحمل سے کام لیا، ہم مزید تحمل کا مظاہرہ کرتے، لیکن اگر ہمارے وکلاء کا تمسخر نہ اڑایا جاتا، ہماری پارٹی کی تضحیک نہ ہوتی، ہم جیلوں میں ہیں، جیلوں میں مزید رہیں گے۔ آپ ذرا خاموش ہو جائیں پلیز۔ جیلوں میں رہنے کو تیار ہیں، جیلوں میں جانے کو تیار ہیں، ہم کنٹیمپٹ میں ہیں اور مزید کنٹیمپٹ بھگتنے کو تیار ہیں۔ نہ تمسخر کی اجازت دے سکتے ہیں، نہ تضحیک کی اجازت دے سکتے ہیں، اور نہ ہمیں کوئی ریڈیکیول کریں۔ عدالتیں عزت اور تعظیم کے قابل ہیں، اور قاضی کا کام انصاف کرنا ہے۔ قاضی کا کام یہ نہیں ہے کہ کبھی میرے نام پہ سوال اٹھائیں، کبھی میرے کام پہ سن لیں، خارج کر دیں، لیکن خدا را ہمارا تمسخر نہ اٹھایا جائے۔ ان گزارشات کے ساتھ آپ کے بیٹھنے کا یار میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں، میرے ساتھ فوکل پرسن ہے، میں مرکزی سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہوں۔ تو یوٹیوبر بھی تو بڑے اچھے صحافی ہیں، ہمیں تو یوٹیوبر نے مشہور کیا ہے۔ آپ کریں نا بھائی، کریں۔ ایک گروپ ہے عمران خان کا گروپ ہے، یہ باقی اب دیکھیں محترم، میں نے ابتدا میں ایکسپلین کیا کہ گور صاحب کو پتہ نہیں تھا، ہم آئے اور ہم نے لیٹسٹ آپ کو اپڈیٹ کیا۔ اب آپ اگر آپ گروپ بنا رہے ہیں آپ کی مرضی ہے، آگے چلیں جی۔ دو چھوٹے سوالات ہیں، ایک تو یہ کہ
عبداللہ محمد فرحان کہ کیا آپ چیئرمین پی ٹی آئی گور خان صاحب کے ساتھ اس بیانیے جو آپ نے چارج شیٹ سنایا اس پہ ایک دوسرا یہ کہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہے لائر بھی ہے، کسی وقت میں عمران خان صاحب جنرل باجوہ جنرل فیض اور ثاقب کے ساتھ سے لاڈ لیتے ہیں، انہوں نے پوری سیاسی جماعتوں اور سیاسی ورکروں کو کروڑوں روپے کی سیٹوں اور ان کی تصدیق کی. آج نواز شریف کسی اور کے لاڈلے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاستدانوں کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے؟ کیونکہ آپ کے ہی بانی چیئرمین کہتے تھے کہ جنرل باجوہ ایک جمہوری جرنیل ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک کمزور سیویلین لیڈر کی نشانی ہے تو ایک جرنیل کو جمہوری جرنیل کا خطاب دیتے ہیں؟ وہ جب اس کو اچھے جرنیل کا خطاب دے رہے تھا تو خان صاحب جو ہیں ان کو علم نہیں تھا کہ یہ پیٹھ پیچھے اسے خنجر ہاتھ میں چھپایا ہوا ہے. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایک مثال دیں جہاں پہ کسی عورت یا مرد کو گھسیٹا گیا ہو، ایک مثال دیں. کوئی مثال نہیں ہے. ہمارے ہزاروں لاکھوں ورکر کو جو ہے گھروں سے دھکیلا گیا، نکالا گیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. 25 ورکر ہمارے شہید ہوئے، 100 کو گولیاں لگی، 4 تاحیات معذور ہیں، پائے جے 9 مئی کا ڈک حوصلہ ہے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ چینا جبٹی، یہ امیدواروں کا اغوا، یہ کاغذات نامزدگی لے کر جانا، یہ خواتین کے ساتھ جو جمشید دستی کا واقعہ ہوتا ہے، یہ جو عمار فاروق کا جو واقعہ ہوتا ہے، ذل شاہ کا واقعہ ہوتا ہے، وزیر آباد میں خان پہ گولیاں برسائی جاتی ہے. آج بھی ہمارے ہزاروں کارکن نظر بند ہیں. ایسی مثالیں آپ کو کسی دور میں نہیں ملیں گی. اور اگر ان کے ساتھ جو رویہ تھا وہ بھی باجوہ کا تھا اور اس نے اپنی ایکسٹینشن حاصل کر لی تو اور انہوں نے ووٹ بھی دی. پہلے سوال آپ نے جو بیان کیا وہ چیئرمین صاحب یا میں جو بیان دے رہا ہوں ابھی تازہ ترین، خان صاحب میں دوبارہ کہتا ہوں، عمیر نیائی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں پاکستان تحریک انصاف کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. میں خان صاحب کے ہدایات کے تحت فوراً باقی آئے ہیں، لیکن پریس کانفرنس ہو چکی تھی تو لہٰذا یہ ہمارا لیٹسٹ نیریٹو ہے اور اسی کو آدمی سمجھا جائے. بھگوت صاحب آپ اکیلے قائل کر لیا اپنے چیئرمین کو کہ وہ بھی سپریم کورٹ میں عدم اعتماد کریں. آپ باقی چیف جسٹس کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں یا پوری سپریم کورٹ؟ آپ نے میری پریس کانفرنس سن لی، ایک بندے کا نام لیا، ایک کا ذکر ہوا. اگر آپ اس کو سٹریچ کر رہے ہیں آپ کی مرضی ہے. تو آپ اپنے چیئرمین کو کیوں نہیں قائل کر سکے؟ چیئرمین سے ابھی تازہ ملاقات کر کے آئے ہیں اور ابھی تک جو ہے ٹکٹ کا معاملہ بھی رہتا ہے کیونکہ دوسری جو جماعتیں نون لیگ کو وہ ٹکٹ. دیکھیں آپ کو میں یہ ایک کلیئر کر دوں، آپ کیوں مطلب میرے اور چیئرمین صاحب کے بیان کو آپس میں جکسٹاپوز کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب کا بیان جب یہ خان صاحب کے لیٹسٹ ہدایات ہیں اور یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. آپ کی پریس کانفرنس سے عمیر نیازی کو اٹھا دیا گیا، نیچے سے آرڈر جائے کہ یہاں سے اٹھ جائیں. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پی ٹی آئی قیادت کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے یا غور خان کے پاس ہے؟ آپ نے سنا کہ اس کو اٹھایا گیا؟ جی ان کو اٹھایا گیا، ان سے بلایا گیا. ہو سکتا ہے وہ کسی کام کے. دیکھیں آپ یار میری بات سنو، یہ کوئی سوالات ہیں، آپ وہ سوال کریں جو آپ بتائیں. جہانگیر بلے کے نشان کے حوالے سے آپ لوگ کی کنسرن ہیں تو تازہ ترین کیا ڈائریکشن خان صاحب کی جانب سے جاری کی گئی ہے؟ اگر بلہ آپ کے پاس نہیں ہوتا الیکشن، بلہ ہمارے پاس ہوگا. 9 تاریخ کو اس کی سماعت ہے، ڈویژن بینچ اس کی سماعت کرے گی. وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ انتہائی ناقص اور بدنیتی پر مبنی فیصلہ ہے، یہ سسٹین نہیں کر سکتا ہے. اور اگر بالفرض خدا نخواستہ یہ بلے کا نشان کسی بھی طور ہم سے چھین لیتے ہیں، ہم نے آج ہی خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف اور JUI شیرانی گروپ کے درمیان الحاق کو منظوری دی ہے. ہمارے پاس 2-3 اور انتخابی نشانات ہیں اور ہمارے پاس آپشن ہیں.
لیکن ان کی نوبت نہیں آئے گی. یار آپ اس کو چھوڑیں نا یار, میں آپ کو بتا دیا میں نے کہ وہ اس وقت کی بات تھی. تھینک یو.